الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم آج کے اس وقت کا بہترین استعمال کر سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے سورۃ تکاثر کا اگلا سیشن. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سورۃ التکاثر آیت نمبر 8 آج ہم شروع کریں گے، اور آج اسٹڈی کا ڈے 19 ہے. 19 دن ہو گئے ہمیں اس سورت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے. اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے. آئیے آج ہم ڈائریکٹ آیت 8 پہ چلتے ہیں، جو کہ اس سورت کی آخری آیت ہے، اور یہ ہمیں دکھا رہی ہے کہ ہم سب کو اللہ نے ابھی تک زندگی میں جو مہلت دی ہوئی ہے، جو موقع دیا ہوا ہے، عن قریب یہ ختم ہو جائے گا، اور ہم رب کی عدالت میں کھڑے کر دیے جائیں گے، اور ایک ایک سوئی، سلائی، دھاگا سے لے کر بڑی بڑی چیزیں اور ہر فرما برداری اور نافرمانی وہاں تو لی جائے گی. اس کا سوال ہوگا. آیت نمبر 8 ٹاپک ہے ہمارے رویوں میں مطلوب شکر گزاری. پھر ضرور تم سے اس روز ان نعمتوں کی جواب دہی کی جائے گی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. لفظی ترجمہ دہراتے ہیں. آپ سب شعور کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے تاکہ ہم سب اپنے آپ کو محسوس کرا سکیں کہ ہم قیامت کے میدان میں کھڑے کیے گئے ہیں اور اب ہم سے کچھ سوال ہو رہے ہیں. ثم پھر لتسألن البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے. یومئذ اس دن، عن النعیم نعمتوں کے بارے میں. اللہ اکبر. بامحاورہ ترجمہ. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی. کون سی نعمتیں؟ جو ہمیں زندگی میں دی گئیں، بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے. لیجئے تفسیری خلاصہ. یہ آیت اور اس کا انداز جواب طلبی کا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں
اور آپ کو ایک ٹیکسٹ میسج ملے، اللہ نہ کرے، اور گورنمنٹ کے پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہو، اور کہا جائے کہ ایز سون ایز تھانے میں پہنچو، کیا لگے گا؟ گھر کی بیل بجے اور آپ جب ڈور کھولنے جائیں تو سامنے وردی میں 2 چوڑے چکلے سپاہی، پولیس، فوج، کوئی بھی، اور آپ کے ہاتھ میں ایک نوٹس دے کر کہتے ہیں کہ یہ آپ کا نوٹس ہے، فلاں ڈیٹ پہ کورٹ میں آئیے، کیا لگے گا؟ میرا خیال ہے کہ ہاتھوں کے طوطے اٹھ جائیں گے. جو کیا ہے وہ تو چھوڑیے، جو نہیں بھی کیا وہ بھی نظر آ جائے گا. کیا ہوا، میں نے کیا کیا، وہ کہ آؤ گے تو پتہ لگ جائے گا. اور کبھی کبھی تو سوری بغیر وردی کے بھی لوگ دکھتے ہیں نا. کبھی کبھی آپ کی گاڑی کے پیچھے کوئی گاڑی لگ جاتی ہے، آپ کہتے ہیں اس کو کیا، اور ایک دم وہ سائڈ پہ کر کے آپ کو کہتے باہر ہے، یہ لے جی میرا کارڈ، ہم پولیس میں سے ہیں تو ذرا جواب تو دیجیے، پیپر دکھاؤ، گاڑی کے دکھاؤ، اپنے دکھاؤ، کیا لگے گا؟ ہمیں تو اتنا بھی نہیں لگا اس آیت کو سن کر کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. انداز ہے کہ انسان اس پہ مر مٹے کہ تم جن چیزوں کو اپنا سمجھتے تھے یہ تمہاری نہیں تھی. زندگی میں اور بھی مثال سوچئے، کوئی چیز آپ کو ملتی ہے اور آپ سمجھتے لگتے ہیں کسی نے آپ کو گفٹ دی، یا آپ کی گاڑی، آپ کے نام کی برانڈ نیو گاڑی 1,00,000 یورو کی آپ کے ڈور پہ کھڑی ہے، چابی سمیت کوئی دے رہا ہے، جی آپ کی ہے. آپ کہتے کہاں سے آئی؟ آپ کہتے آپ کو کیا لگے، آپ یوز کیجئے، یہ آپ کے نام پہ نکلی ہے اور کمپنی نے آپ کو دی ہے. اچھا، شروع میں تو ذرا سی حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات ہوں گے، پھر کہیں گے اچھا شاید مذاق ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں تو واقعی گاڑی کے ساتھ ایک پیپر بھی جس پہ آپ کا ہی نام لکھا ہوا ہے، سارے فگرز اینڈ فیکٹس بھی ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں شاید کسی اور کا کی ہوگی، میرے نام لگ گئی، آ گئی، نہیں. خیر آپ کہتے ہیں دیکھتے ہیں، شوق بھی ہے، ذوق بھی ہے، دیکھے ذرا، اور جو ہی گاڑی میں بیٹھے چابی لگائی تو گاڑی چل گئی. ایک مینول بھی ساتھ دیتی ہے انہوں نے، بلکہ ایک نمبر بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی سروس چاہیے ہو اس گاڑی کے بارے میں تو پوچھئے، آپ کو تو نہیں پتا، اور یہ اور وہ. اور پھر آپ بھول ہی جائیں ایک دن کہ یہ آئی کہاں سے تھی. خوب مرضیاں کریں آپ اس پہ بیٹھ کے، من مانیاں، جدھر دل کرے جانا، جدھر نہیں کرنا. اور وہ جو پیپر آپ کو ملا نا، اس میں ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا ہوا تھا کہ یہ گاڑی آپ کو دی جا رہی ہے بٹ کنڈیشنل، مشروط. مشروط کیا آتی ہے؟ شرط ہے کچھ. نمبر 1، آپ نے سگنلز کو دیکھ کے چلنا، سپیڈ لیمٹ نہیں کراس کرنی، اور الحمدللہ ٹریفک کے سارے رولز کو فالو کرنا ہے، اور کچھ اسی قسم کی کنڈیشنز. اور آپ جائیں گے نا تو وہ فلاں پیٹرول پمپ پہ جا کے پیٹرول ڈال لیں، بس کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے. اب آپ شروع میں تھوڑے کیئرفل تھے، مالے مفت دلے بن رحم. کچھ دن کے بعد ایک ایک کر کے ساری انسٹرکشنز آپ بھولتے گئے، اور وہ جو پڑھا تھا وہ تو یاد ہی نہیں کہ اچھا لکھا ہوا بھی تھا. اور پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر اتنا لمبا بل آتا ہے. انگلش ناروے میں کہتے ہیں رائننگ، یہاں آپ کہیں گے بل، انگلش میں بل کہتے ہیں، یہاں بھی کچھ ہوں گے نا. یہ کیا ہے بھئی، میں نے یہ کیا ہے؟ اور اس میں آپ کے نام پہ کوئی 7-8 لاکھ یورو کا بل ہے. یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 1 لاکھ کی گاڑی آپ کو دی تھی نا تو آپ نے نیچے نہیں تھا پڑھا، یہ گاڑی آپ کو فری ملی ہے، بٹ اس کی شرط ہے اس پر بیٹھ کر ادھر ادھر جانا ہے اور ادھر ادھر نہیں جانا. سوچے. کہتے اچھا یہ کہاں لکھا تھا؟ وہ کہتے وہ جو آپ کی گاڑی کے اندر پاکٹ میں پڑا ہوا نا، وہ نکالے، اس کے پیج 18 پہ یہ لکھا ہوا ہے. آپ نے کبھی وہ بک کھولنی ہی نہیں چاہیے جو گاڑی کے ساتھ تحفے میں آتی ہے. آپ کہتے اچھا کدھر ہے؟
اب جو ہی آپ ان کے کہنے پہ ڈائری کے ڈیش بورڈ میں سے وہ ڈائری نکالتے ہیں جس کو آپ ہینڈ بک کہہ لیجئے، گائیڈ بک کہہ لیجئے، تو آپ کہتے ہیں ذرا میں دیکھوں تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں، تو واقعی اس کے پیج 18 پہ یہی بات لکھی ہے کہ یہ گاڑی 1,00,000 کی ملکیت کی ہے. ہم اس وقت آپ سے اس پہ کوئی پیسے نہیں لے رہے، لیکن اگر آپ نے اس کی جو لائبلٹیز ہیں وہ پوری نہ کی تو ہم 1 کے بدلے میں 5 آپ سے لیں گے اور 6 لاکھ آپ کو دینا پڑے گا. اور یہ اس فلاں ڈیٹ تک اگر آپ نہیں دیں گے نا تو پھر اس پہ کچھ ایکسٹرا اضافے ہوں گے، کچھ اس کے اوپر آپ کو پینلٹیز پڑیں گی، اور جتنا وقت گزرے گا اتنی پینلٹی بڑھتی جائے گی. تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ 1,00,000 کی گاڑی جسے میں مفت سمجھ رہی تھی یا سمجھ رہا تھا، یہ اصل میں کنڈیشنل تھی، اور اس کے پیسے 5 لاکھ تک تو اس طرح، اور یہ جو 1,00,000 اوپر کر کے 6 کو میں نے ساتھ میں کر دیا نا، یہ میرے 1 سال کے وہ سارے رولز بریک کرنے ہیں جو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس پیپر پہ یہ بھی لکھا تھا اگر آپ نے کبھی مستی میں ریڈ لائٹ کو کراس کر دیا تو آپ کے نام پہ اتنا بل آ جائے گا، اور اتنا اتنا اور اتنا اتنا، اور اگر آپ نے یہ کیا یہاں نہ کھڑی کی وہاں نہ کی. اور ساتھ ہی پھر اس پہ لکھا تھا کہ آپ کی جب ٹارڈی کہتے ہیں نوٹس یا دھمکیاں، 1 کہہ دیا، 2 دفعہ کیا، 1 موقع دیا، دوسرا دیا، جب ایک خاص حد سے بڑھ جائے گا نا تو پھر ہم آپ سے چابی واپس لیں گے اور بل آپ کے ہاتھ میں تھمائیں گے. تو لہٰذا اب وہ بندہ آپ سے چابی مانگ رہا ہے گاڑی کی، اور بل کب دیں گے، کیسے دیں گے، اور نہیں ہے تو عدالت میں ملیں گے. کہاں گئی مستی وہ گاڑی چلانے کی، کہاں گئی وہ خوب 200 کی سپیڈ پہ گاڑی کو بھگانا، اور کہاں مستی میں کہ دیکھنا میں ذرا لائٹ کا اشارہ توڑ کے جاؤں آگے کیا ہوتا ہے. آج تک تو کچھ ہوا نہیں، اور جب ایک دفعہ کچھ کیا اور کچھ نہ ہو، پھر دوسری دفعہ کیا اور تو کچھ نہ ہو، تو بندہ چوڑا ہو کے کہتا ہے ایویں کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہونا. مکہ والے بھی نبی کو کہتے تھے، ہمارے باپ دادا بھی یہی دھمکیاں دلائے گئے، کچھ ان کے ساتھ نہیں ہوا کہ مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے، تو ہمارے ساتھ کہاں ہونا. اب آپ ان 2-3 چیزوں کے بعد اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پہلے تو اپنے اس کیس میں سمجھیے نا، ثم کیا، یہ 2-4 سال بعد جو گاڑی دینے سے لے کر آپ کو انڈر آبزرویشن رکھا جا رہا تھا، اور آپ سمجھے کہ گاڑی دینے والا بھول ہی گیا، اور اس نے اس گاڑی کے اندر ایک ایسا پرزہ لگایا ہوا تھا جس نے آپ کی ایک ایک چیز نوٹ کی. آپ کہتے ہیں نا آج کل ٹریکر آ گئے، اتنا سا کہتے ہیں پرزہ ہوتا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا لیکن میں نے سنا ہے. کی رنگ کی طرح کی ایک چھوٹا سا گول چھلا، کسی بھی جگہ آپ کے پرس میں کوئی ڈال دے، آپ کے بیگ میں ڈال دے، آپ کے گھر میں آپ کو پتہ بھی نہ لگے، کوئی جوتی کے ساتھ چپکا دے. کہاں گئے، کتنی دیر ہے، اب کہاں ہیں، آگے سے کدھر جائیں گے، یہ سب وہ گھر بیٹھا آپ جس نے لگایا گا اس کے فون پہ ایک ایک میسج آ رہا ہے. ابھی بھی ہم آخرت کو نہیں سمجھیں گے تو کوئی سائنس کی اور ترقی کی ضرورت ہے. ابھی اس دنیا میں مرنے سے پہلے، بلکہ قیامت آنے سے پہلے آپ دیکھیں گے وہ سب کچھ حدیثوں سے پتہ چل رہا ہے نا، اور جو ڈے آف ججمنٹ میں ہونا ہے سب کچھ، وہ سب کچھ اس دنیا میں اللہ کر کے دکھائے گا. اس کی بہت ساری مثالیں تو آج بھی پتہ ہے. مثلا جب جہنم کی آگ کی بات ہوئی تو ابو جہل نے مذاق اڑایا تھا، لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے جہنم میں آگ ہوگی، اور ساتھ ہی کہتے اس میں درخت بھی ہوں گے. اور یہ کب ہوا، جب آپ معراج کے سفر سے واپس آئے نا تو آپ نے جہنم کی ڈسکرپشنز بتاتے ہوئے ذکر کیا کہ وہاں درخت تھا، شجرۃ الزقوم قرآن میں بھی ہے. تو کہنے لگا لو جی، ایک طرف تم کہتے ہو آگ ہوگی، ہاں ہاں ہاں، اور پھر کہتے ہو درخت ہے، تو بھئی درخت کیسے رہے گا آگ میں، جل نہیں جائے گا؟ کیونکہ اس دور میں تو یہی تصور تھا کہ جنگل کی آگ کی طرح آگ پھیلے تو سارے درخت جل جاتے ہیں. لیکن آج مائکرو ویو کے ایجاد ہونے کے بعد، ہیلوجن اوون کے ایجاد ہونے کے بعد، ایئر فرائر کے بننے کے بعد، اور اسی طرح کی دوسری چیزیں جس میں کوئی آگ کا نشان بھی نہیں دکھتا آپ کو. کیا آج آپ کو مجھے یہ بات سمجھنی مشکل ہے کہ چیز بھی نہ جلے، آگ بھی نہ جلے اور کھانا پک جائے؟ تو اس وقت مشکل تھا.
آج دنیا میں اللہ نے کر کے دکھا دیا کہ تمہیں وہ سب کچھ جس پہ شک ہے ایک دن پتہ لگ جائے گا. یقین کریں کہ مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز یقین ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور آخرت پر وہ یقین کرتے ہیں. یعنی یہ کوئی جسٹ امیجنیشن نہیں ہے. جسٹ از ناٹ اے تھنک, آئی تھنک, ہی تھنک, یہ وہ تھنک, اس نے کہا, اس نے سوچا, یہ ہوا, وہ ہوا. نہیں, اٹس ریالٹی. آج کے دور میں ایک بہت بڑا ایک کہہ لیجیے کہ حملہ ہے ہمارے ذہنوں پہ, اسپیشلی آف کورس ہماری یوتھ جو کچے ذہن ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بڑے, کوئی نہیں آخرت. اب لکھیے آج کے دور تک جن چیزوں کو اسلام کے نام پہ ایکسٹریمزم کہا گیا نا, جس میں ایک نقاب بھی ہے, جس میں مرد عورت کی ڈسکریمنیشن بھی ہے, اگلے 2 4 10 سال بعد پتہ نہیں کیا ہونا ہے, لیکن یہ ساری چیزیں بھی ہمارے کھاتے میں پڑیں گی کہ ہم مسلمان بہت ایکسٹریمزم کا شکار ہیں. تو کیا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم جواب طلبی کے لیے تیار ہیں؟ صرف شوہر پورے مہینے کے پیسے جو اس نے کوئی آپ کو پاکٹ منی یا گھر چلانے کی نیت سے دیے تھے, اس کا حساب مانگ لے نا, تو آپ نہیں دے سکتے. لکھنے والے لکھتے تھے, ایک دور تھا لوگ لکھتے تھے. آج کہاں وہ خواتین اور آج وہ کہاں یہ ساری کہانیاں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سارا کچھ آپ کے میرے سامنے پیش کر دیا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس دن تمہیں لگ بتا جائے گا کہ تم نے کیا کھویا اور کیا پایا. اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے جواب طلبی ہوگی کہ دنیا میں تم نے اس کی کون کون سی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا اور کون سی نعمتوں کو ضائع کیا, کس کس کے حق ادا کیے اور کس کس کا حق مارا, کس کس کا حق مارا. یہ ہمیں دنیا میں پتہ لگ جائے گا. ہم سب اپنی زندگی میں کھوئے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی ایک جس جگہ پہ اور جس ہال میں ہم نماز پڑھتے ہیں اور ابھی کلاس ہو رہی ہے نا, تو یہاں ایک جنازہ تیار ہے. ابھی میسج آیا ہے کہ 1 آدھ منٹ بعد یہاں نماز جنازہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس سے اچھا وقت کوئی نہیں ہے نماز جنازہ پڑھنے کا. آپ میں سے کوئی ایسی سسٹر ہے جس نے کبھی نماز جنازہ نہیں کسی کی پڑھی؟ ہینڈ ریز کرے. آپ ہیں, آپ ماشاءاللہ بہت سارے ہیں. اتنی قریب سے تو آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا نا. چیک کروائیے جائیے سسٹر نوشین کہ ہم سسٹرز کہاں پڑھ سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 آدھ منٹ کے بعد ہے. تو ہم لوگ ایسے ہی کریں گے کہ خاموشی سے اٹھیں گے. اگر تو ادھر کے سپیکرز وہ کھول دیں تو ان کو بتا دیجئے کہ ہم ریڈی ہیں, نہیں تو وہ ادھر جائیں گے. اور ہم, میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ اچھا اس آیت کو سمجھ سکتے تھے. یہ اس کو اللہ نے آج کے دن کے لیے رکھوایا تھا. جس بندے کا ہم جنازہ پڑھنے لگے ہیں, مجھے ابھی تک یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ مرد ہے کہ عورت. آپ سوچیے وہ عورت ہے. کل تک یا جب وہ فوت ہوئی تھی سانس لیتی تھی, اس کی سانس کی ڈوری چل رہی تھی, ہماری طرح تھی. اس کے کپڑے تھے, اس کا گھر تھا, اس کے مسئلے کھپائیاں تھی دنیا کی. ہر وقت یہ مسئلے وہ مسئلے تھے نا, اس کے ختم ہو گئے. اب ایک ہی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میت کو جب انسان جی اچھا, ہم آن لائن پہ بھی اگر آواز آئی تو سنتے رہیں گے ہم لوگ. مجھے نہیں پتا وہ خاموشی سے پڑھائیں گے کہ نہیں, تو آپ آن لائن پہ جیسے بھی مینیج کرنا چاہیں کریں. ہم لوگ قبلہ رخ ہو جاتے ہیں.
سنیے یہ عربک میں نا ریمائنڈر دے رہے ہیں یہ bientôt on va retrouver la jeune de notre frère, Al-Mahdi rahimahullah ta'ala, en présente de condoléances à sa famille, à ses proches, à ses enfants, à son épouse, toute la famille, à toute la Ummah. Allahumma khillah wa جی وہ کہہ رہے کہ یہ جو نماز ہوتی ہے نا جنازہ یہ مرنے والے کے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے زندہ لوگوں کی طرف سے مرد کہہ رہے کہ ہم اپنے اس بھائی کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کریں گے
بیٹھیے اپنی جگہ پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس کی قیامت یعنی اس کی جواب دہی، اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. آپ نے جرنی آف سول تو پڑھا ہی ہوگا اور سنا ہی ہوگا نا، کہ مرتے ہی مرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس کی روح کو اللہ تعالیٰ کیسے خوشبوؤں میں لپیٹ کر جنت کی طرف لے جاتے ہیں اگر وہ ایمان والا ہو. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمیں تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کون ہے، لیکن کتنی خواتین نے، ہم سب نے اس کا جنازہ پڑھا جو اس کو جانتے بھی نہیں تھے. اور ہمارا مسجد میں ادھر اس وقت آج کا آنا، گھر سے تو ہم کلاس کے لیے آئے تھے نا، لیکن اللہ نے اس ایک نیکی میں سے ایک اور نیکی ہمیں دے دی. یہی اصل میں اچھی جگہوں کا فائدہ ہوتا ہے کہ نیکی کرنے آتا ہے ایک، 2-3 مل جاتی ہیں اور مل جاتی ہیں. اور گناہ کی جگہ پہ لوگ ایک گناہ کرنے جاتے ہیں اور 10 گناہ کر کے آتے ہیں. یہ علم کی محفل اور یہ اللہ کی بات کو سمجھنے کا طریقہ، یہ سب کچھ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا سے جانے والے سے حساب شروع کر دیتے ہیں. اور سب سے پہلے جو حساب ہوگا نا قبر میں جاتے ہی، وہ عقیدے کا ہوگا. من ربو کا، من رسولو کا، ما دینو کا. اس میں کوئی فقہی باتیں نہیں ہیں جس پہ آج امت کو توڑے بیٹھے ہیں. پوری قبر کی ڈیوریشن میں کوئی نماز پڑھنے کے طریقے پہ بات نہیں ہوگی. طلاق 1 تھی کہ 3 تھی، اس پہ بات نہیں ہوگی. وراثت میں دادا کی جائیداد، وراثت میں پوتے کا حق ہے کہ نہیں ہوگا. آج ہم اتنے ظلم پہ آ گئے، اور میں کہتی ہوں کہ دین کے نام پہ ہم ظلم کرتے ہیں. ہم ان چیزوں کے اندر پڑھ کر اس طریقے سے ان چیزوں کو لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں پتہ لگ جائے گا، اور یقین کریں کہ ان کو بھی پتہ لگ جائے گا جنہوں نے نفرتیں پھیلائیں، جنہوں نے دنیا میں دین کے نام کو اپنے اپنی کمی کوتاہی کے لیے یا اپنے کچھ فوائد کے لیے استعمال کیا. تو یہ آیت کیا بتاتی ہے کہ آج جن نعمتوں پر تم اترا رہے ہو، اس دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. انسان کو جتنی صلاحیتیں اور قوتیں عطا کی گئیں اور جو وسائل اس کو دیے گئے، وہ سب نعیم ہیں. ابھی جب انشاءاللہ وضاحت ہوگی نا اس کے الفاظ کی، تو صرف اس کے یہ 4 اور ایک چھوٹا سا لفظ ہے، ثم لتسألن یومئذ عن نعیم. 5 لفظ ہیں، اور اس پہ پتہ نہیں کتنی دیر بات ہوگی. یہاں ثم کیوں آیا، لتسألن کیوں آیا، پھر یوم کی جگہ یومئذ کیوں آیا، ہاں، پھر ان کیوں آیا، پھر نعیم کیوں آیا. سیدھا سوال تھا کہ اس سے حساب ہوگا. ثم یحاسب حسابیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اس انداز ہے، لیکن اس وقت میں اس پہ نہیں پڑھ رہی، ابھی ہم لفظوں کو نہیں چھیڑ رہے. ابھی صرف اب اس کی روح کو لیجئے. پہلی آیت تھی الہاکم التکاثر، اور آخری آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جوڑیے پہلی آیت کے ساتھ بیچ کی آیتوں کو چھوڑ کر آخری آیت کو ملائیے تو کیا بنتا ہے، ثم لتسألن یومئذ نعیم میں اور الہاکم التکاثر کے بیچ میں ربط جوڑ کر دیکھیں تو آپ کو کیا بات سمجھ آتی ہے. الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا کثرت کی ہوس نے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فری نہیں ہے، اس کا بل ہوتا ہے. امریکہ میں کہتے ہیں نتھنگ از فری. یہ جو لکھا ہوتا ہے نا کبھی کبھی دکانوں میں بائی 1 گیٹ 2 فری، بائی 1 گیٹ ادر ہاف پرائز، جھوٹ ہے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا فلاں جگہ سستا مل رہا ہے، مفت مل رہا ہے، فری چیزیں ہیں،
ایون اگر ایک ایئر لائن اپنے کچھ چھپے ہوئے اپنے لوگوں کے ساتھ جو چیزیں فری دیتی بھی ہے نا تو وہ اپنے نام کی ایڈورٹائز کرتے ہیں، بیگس یوز کریں. آگے تو گروسریز لینے والے ہاتھوں میں جو بیگ لے کے آتے تھے اس کے اوپر ان کا نام لکھا ہوتا تھا، اسٹوروں کا فری مل جاتے تھے، اب اس کے بھی پیسے لیتے ہیں. آپ ان کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، ان کا نام جتنے لوگوں کے ہاتھوں میں مارکیٹ میں پھرے گا وہ آپ ایک مینا بازار کا فلائر لینے دینے جائیں، کدھر جائیں، کتنی ایفرٹ کرے کہ پھر جا کر آپ اس کو پھیلائیں. تو ساری یہ شہر کے لوگ ان کا فلائر اور اس کے لفافے لے کے پھریں گے، فری میں کام کریں گے. تو فری تو وہ نہیں ہوتا، اور آج اسی کے پیسے وہ آپ سے لیتے ہیں اور پھر بھی آپ کرتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ جس کی کثرت 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 تم اس پہ تھے، سما، یہ بس ایک سما ہی ہے بالکل. یہاں وہ مجھے سورہ بقرہ کی آیت یاد آ رہی ہے کہ کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، یعنی یہ ایک سما ہے میری آپ کی زندگی. ابھی نماز جنازہ اللہ نے پڑھوائی الحمدللہ. آپ کہتے ہیں کہ ایک قرات ایک ہیپ آف گڈ ڈیڈز، پہاڑ جتنی نیکیاں ملتی ہیں اس بندے کو جو نماز جنازہ پڑھتا ہے کسی کا. اور مجھے تو ڈر ہے آپ کے سر جی چلے جائیں گے جنازے کے ساتھ قبرستان. اگر یہاں ہے آپ کو پتا ہوگا کدھر ہوتا ہے، وہ تو کبھی نہیں رکتے، کیونکہ وہاں جانے کے دفنانے تک رہنے پہ 2 نیکیاں. میں تو کہتی ہوں اگر پوچھیں جا کر دیکھیں تو لڑکوں کو بھی بھیجیے. آج جو ان کی یہ پریکٹیکل ورکشاپ ہونی ہے یہ تو کبھی بھی نہیں ہونی. کوئی بھی آپ میں سے ذمہ داری کے ساتھ آپ جا کر چیک کیجئے، سائمہ سے پوچھ لیں، اور مطلب جو بھی کرتے ہیں نا ارینج، یہ ہمارے بچے اور لڑکے سیکھ گئے. دیکھیے نا اب آپ نے سنا کہ وہ بردر نے کتنا اچھا شروع میں خطبہ دیا. ہماری پاکستانی مسجدوں میں یا ہم دیسی لوگ جب کسی کی اول تو عورتوں کو پڑھنے ہی نہیں دیتے، اور جتنی دیر میں انہوں نے نماز پڑھائی ہے نا اتنی دیر میں 3-4 پڑھا دیتے ہیں. وہ ایک لوگ کہتے ہیں نا کہ مولوی صاحب جلدی جلدی پڑھائیں. تو ایک امام تھے تو انہوں نے کسی کی نماز جنازہ پڑھائی تو ذرا لمبی پڑھا دی. تو ایسے ہی تھا جیسے یہ ویک ڈیز ہے، ورکنگ آورز ہی ہیں نا، تو کئی بیچارے اپنا کام چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں، کسی کی ٹیکسی باہر کھڑی ہوگی کہیں، کسی کا کچھ اور ہوگا. تو جب نماز پڑھا لی تو لوگوں میں سے کسی نے آ کر امام سے کہا کہ اتنی لمبی آپ نے نماز پڑھائی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ لوگوں کے کام کا وقت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ برخوردار میں نے لمبی نماز نہیں پڑھائی، اصل میں جو مرنے والا تھا نا وہ آپ کا اپنا نہیں تھا. کیونکہ جن کے ہوتے ہیں ان کا تو دل کرتا ہے، وہ کہتے ہیں نا درگلیوں کے کخ بھی دعائیں کریں. اس وقت کتنے لوگ اس وقت میسج کر رہے ہوتے ہیں گروپوں میں بھی، اکثر فلاں میرا فوتو اس کے لیے دعا کرے، اور یہ اس وقت ایک ہی تڑپ ہوتی ہے اللہ ان کا اگلا سفر آسان ہو جائے. اپنی کہاں فکر رہتی ہے؟ تو جو غیر ہوتا ہے وہ تو بیچارہ وہ دکھلاوے کے لیے آتا ہے. جیسے لوگ شادیوں میں دکھاوے کے لیے جاتے ہیں نا، پھر دکھاوے کے لیے ایک لفافہ ڈال کر دیتے ہیں، سلامیاں دیتے ہیں. اس طرح نیکیوں اور دین کے کاموں میں بھی ہوتا ہے، منہ دکھاوے کے لیے لوگوں نے کرنا ہے. تو جہاں شادیوں میں لوگ اس لیے جاتے ہیں نا کہ جانا پڑے گا کیونکہ وہ بھی آئے تھے، تو مرنے پہ بھی اب یہی ہونے لگتا ہے کہ وہ ہمارے آئے تھے تو ہمیں بھی جانا پڑے گا. ہماری اماں فوت ہوئی تھی تو ان کو وہ آئے تھے، اب ہمیں بھی ان کی اماں پہ جانا پڑے گا، اور ابا اور یہ وہ، یعنی یہ سارے بس ہم وہ گھر والے معاملات کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ سوچیں کہ جس کے لیے ابھی آپ نے میں نے کھڑے ہو کہ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ وعیذہ من عذاب النار پڑھا ہے. کیا پتہ اس کے لیے یہ پڑھنا ہمارے کام آ جائے، کیونکہ جب کوئی کسی غائب کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے. کیا پتہ آپ میں سے کسی کے ایک کی کہی بھی کو اللہ اس کے حق میں قبول کر لے. کوئی جوان بچہ ہو اچانک فوت ہو گیا ہو، کسی کو توبہ کی مہلت نہ ملی ہو، آپ دیکھیں مسجد بھری ہوگی، کیونکہ جنازوں میں تو مسجدیں بھر جاتی ہیں. جتنوں نے بھی اس وقت نماز جنازہ پڑھی ہے، یہ زنداؤں کی طرف سے مردے کے حق میں ایک تحفہ ہوتا ہے، یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے. دنیا میں آپ کسی کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، کمفورٹ دیتے ہیں، مرنے کے بعد دعا.
اور آج ہمارے دیسی کلچر سے یہ دعا نکل گئی. لوگ اس وقت جائیں یا بعد میں جائیں فاتحہ پڑھیں گے. اور فاتحہ میں اب کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کس کو؟ مرنے والے کو کیا دیا آپ نے؟ پوری سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. آپ مجھے بتائیے ترجمہ تو اب سب کو ہی آتا ہے نا اس کا؟ کوئی ایک جملہ بھی مرنے والے سے متعلق ہے؟ سورۃ فاتحہ کی ضرورت زندوں کو تھی، ہم نے اس کو مردوں کی بخشش کے لیے ڈالی. اور اتنا بڑا اختلافی مسئلہ چھیڑ دیا فاتحہ خوانی کا کہ امت 2-3 ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی. عقل سے سوچو، سمجھ سے سوچو. اگر کوئی اس میں بات ہوتی تو کوئی ہمیں بھی تو روایت مل جاتی نا. صرف جھگڑے ہیں آج ہمارے پاس. لیکن وہ بندہ دنیا سے چلا گیا ہے. آپ کو مجھے نہیں پتا، غیب کا پردہ ہٹے گا نا پھر لگے گا پتا. حدیث میں تھا کہ جس مرنے والے پہ 40 مواحدین، مواحد کون ہوتا ہے؟ اللہ کو ایک ماننے والا، توحید والا بندہ جس کا اللہ سے تعلق بڑا، اگر وہ دعا کر دیں تو اللہ ان کی قبول کر لیتا. کیا پتا ہمارے ساتھ کوئی کمی پوری ہو گئی ہو 40 لوگوں کی، کوئی ہم میں سے کوئی ایک ہی ہو ایسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا نماز جنازہ پڑھایا تو ایک صحابی پیچھے جو پڑھ رہے تھے جنازہ، وہ روئی جا رہے تھے. جب نماز پوری ہوئی تو کسی نے ان کو صبر کی تلقین کی کہ بھائی صبر کرو، اب دنیا سے جانے والے نے جانا ہی تھا، یہ وہ. تو انہوں نے کہا کہ میں مرنے والے پہ نہیں رو رہا، نماز جنازہ کے دوران میں اس لیے رو رہا تھا کہ کاش یہ اس کا نہیں میرا جنازہ ہوتا اور میں نبی کی اتنی پیاری دعائیں لے لیتا. اور آپ پتہ یہ بھی نصیب ہوتے ہیں کس کا جنازہ کس نے پڑھنا ہے. اللہ نے بچے کے پیدا ہوتے ہی، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پہلی اذان کون دے گا کان میں، کھٹی کون دے گا، اسی طرح سے مرنے کے بعد کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ بھی لکھا ہوا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا، ہر ایک کی جنازہ آپ نہیں پڑھتے تھے. ایسی نا اب اس شہر میں اتنی فوتیدگیاں ہوں تو کیا ایک ہی بندہ تو نہیں سب کی پڑھے گا. خاص الخاص لوگوں کی جنازہ کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اور عبداللہ بن ابی کی بھی پڑھی لیکن فائدہ نہیں ہوا. یعنی یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا اتنا گہرا نقطہ ہے کہ آج جن نعمتوں پر تم اترا رہے ہو، اتراتا ہے نا بندہ اپنی گاڑی پہ. بات بھی آج گاڑی کی ہم نے. کوٹھی، صحت، جسم، میرے کپڑے، میری چیزیں دے دو، میرے خراب نہ کرنا، میرے کمرے میں کوئی نہ آئے، میرے سیل فون کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، میری گاڑی کی چابی خبردار ہاتھ نہ لگانا. بچوں کو ڈانٹتے نا. ایک سانس مٹنے کی دیر ہے. یہ 1 سال کا گود کا بچہ آپ کی اس گاڑی کا وارث ہو سکتا ہے، بن جائے. آپ نے 6 گاڑیاں چھوڑی، 6 بچوں میں برابر ہیں. اگر 30 سال 20 سال کے بیٹے کو آپ کے وہ گاڑی ملے گی تو آپ کے 2 سال کے بیٹے کو بھی گاڑی ملے گی. کبھی سوچے تو انسان کی عقل گم ہو جاتی ہے. اور نعیم بڑی بات ہے اس میں، جب نعیم پہ بات کریں گے تو ہم کریں گے بات. یہ کیوں نہیں کہا تم سے نعمتوں کا پوچھا جائے گا، نعیم کا پوچھا جائے گا. تو انسان ان میں سے ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کا مکلف ٹھہرایا گیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ کو مجھے اللہ نے جو نعمت دی ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو مجھے اللہ نے پہلے دیکھا، چیک کیا، یہ ڈیزرو کرتا ہے، دے دو. اور ہر نعمت کے شکر کا مطلب کیا ہے کہ اس نعمت کو اس کے مقرر کردہ حدود کے اندر بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صرف کیا جائے. اور کسی نعمت کے استعمال میں اب حدوں سے آگے گزرے، اس کو نافرمانی میں استعمال کریں، غلط طریقے پہ اختیار کریں، اللہ سزا دینے پہ قادر ہے. معاف کر دے تو اس کی رحمت ہے. وہ جس بات کو چاہے معاف کر دے، جس پر چاہے گرفت کرے. اور اللہ کے نبی کی ایک حدیث جو اس واقعے کے ساتھ تقریباً ہر کتاب میں آتی ہے، تفاسیر میں یہ بیان کی جاتی ہے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تم دونوں اپنے گھروں سے باہر کس مقصد سے نکلے ہو؟ اس جملے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بے مقصد گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ عورتوں کو نہیں، مردوں کو بھی۔ قرن فی بیوتکن کا حکم اگر عورتوں کو ہے نا، تو مردوں کے لیے بھی بلا وجہ باہر پھرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اور آپ راتوں کو دنوں کو دیکھا کریں، گلیوں کونوں پہ لڑکے کھڑے ہوتے ہیں۔ کل رات بھی ہم اب نماز عشاء کی پڑھ کر کسی ایک ساتھی کو چھوڑ کر جب نکلے، لیکن یہ لمبے تنگڑنگے جنگ لڑکے اور سب کی شکلیں مسلمانوں کی آپ کے گلیوں میں، آپ کو سب کو پتہ میں جہاں کی بات کر رہی ہوں۔ میں سوچی تھی ینگ بچی کے تو کبھی اس وقت نکلے بھی نہ ادھر، شیطان بھی تو ہوگا نا، اور ہاتھوں میں سگریٹ ہوتے ہیں۔ میں نے دوپہروں میں بھی گزر کر دیکھا، اس جگہ سے ایک موقع مل جاتا ہے جب کبھی، تو ینگ لڑکے ہاتھ میں سگریٹ اور فون لے کر تو درختوں کے نیچے سے بیٹھے تھے، جیسے کبھی ذہن میں آتا ہے پاکستان میں بھنگی بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں اب سب کو ریکویسٹ کروں گی اپنے ینگ بچوں کو باہر آنا اٹینڈنٹ نہ چھوڑیں، خدا کے لیے۔ گھر میں ان سے باتیں کر لیں، ان سے کچن کے کام کرا لیں، ان کو بیٹھ کر لوڈو کھیلتے تھے لوگ، اب تو لوڈو تو نہ کھیلیں، لیکن کوئی ایکٹیویٹی کرا لیں، لیکن اپنے بچوں کو ادھر کھلی جگہ پہ باہر اکیلے نہ جانے دیں۔ یہ جو میں ہاتھ سے آپ کو بتا رہی ہوں نا، بچہ بچہ یہ کرتا ہے، یہاں بچیاں بھی کرتی ہیں۔ تو آپ کے بچے سڑکوں پہ رول رہے ہیں اور آپ کا سونا چاندی بینکوں میں پڑا رہ جانا، یہ بھی میں بتا دوں، چابیاں بھی نہیں ملنی ہمارے مرنے کے بعد۔ ہمیں نہیں ضرورت ان جگہوں کی، بچے سڑکوں پہ ہمارے، دین کہاں سیکھنا ہے انہوں نے۔ اب یقین ہے صرف یہ سمر کورس جو بھی کتنے دن ہے، آج 13واں دن ہے ہمارا، میں جاتی ہوں ملتی ہوں، اتنا جو بچے آ رہے ہیں ان کی مائیں خوش ہیں، ان کے باپ خوش ہیں۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ ہم ابھی ان کو صرف چکھا رہے ہیں، ابھی ٹیسٹ کرا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک روپ ہے، اور بچے جتنے خوش ہیں۔ بچوں کے منہ پہ اس وقت بچے کے منہ پہ ہے کہ اس سمر کورس کے بعد آپ نے کیا کرانا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ان معصوموں کو ہم نے کتنا محروم رکھا ہے۔ میں گھر ہمارا اکثر ٹاپک گھر میں بھی جا کے سر اور میں بیٹھتے ہیں نا کھانے کی ٹیبل پہ یا ویسے، تو میرے اندر سے ابال اٹھتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں ان کے بچے کے لیے دن رات دل سے دعائیں۔ آپ یہ جو بچے روز دکھتے ہیں یہ اپنے لگتے ہیں، ابھی بھی ہم آئے ہیں تو وہ بچے ادھر سے کبھی ادھر ہوئے نہیں، تو میرے منہ سے ایک دم نکل گیا کہ آپ آئے ہیں کہ جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم وضو کرنے جا رہے ہیں۔ وہ مجھے سمجھ آ گئی اب کہ وہ نماز جنازہ کا سنا ہوگا نا، تو اس لیے وضو کرنے جا رہے تھے۔ ان معصوموں کو آپ کیوں رول رہے ہیں؟ یہ گاڑیاں بنگلے آپ کے ہاتھوں میں رہ جانے ہیں، بچے چلے جاتے ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے میری اس سسٹر سے ملاقات ہوئی کہ جن کے قریبیوں میں وہ ڈیتھ ہوئی، جو ینگ لڑکا پچھلے 2 ویک ہو گئے ہوں گے، اب سڈن ڈیتھ ہوئی ہے نا۔ وہ کہہ رہی 4 گھنٹے پہلے جدھر سے شان سے گاڑیاں نکالتے ہوئے، بڑی سے بڑی گاڑیاں ایک خاص پروٹوکول سے نکلنے تھی، 4 گھنٹے پہلے جہاں سے لوگ وہ بطر الناس والی کیفیت میں تھے، وہاں سے اس لڑکے کا جنازے سے مراد کی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور وہ لڑکا اسی میں جل کے مر گیا، اسی گاڑی میں مر گیا جس گاڑی کا رولا ہی رولا ہے۔ یہ سب ادھر رہ جانا ہے، اور آج آنکھیں بند ہوئی میرا حساب شروع۔ یہ سما کے بیچ میں ایک ہارٹ بیٹ ہے، ایک ہارٹ بیٹ مس ہونا تو آپ کو فیل ہونے لگ جاتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں میری نا دل کی دھڑکن مس ہو جاتی ہے۔ میں اس کو ایسے سوچتی ہوں کہ جب ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، اس وقت بھی ہو رہی ہے، تو اگر میں اس ریکارڈر کو دیکھوں گی نا تو میری آواز کے ساتھ نا ایسے ایسے اوپر نیچے ہوتا ہے وہ گراف، ECG کی طرح، اور اگر میں خاموش ہو جاؤں کچھ نہ تو وہ بالکل سیدھا چلتا ہے۔ اسی طرح یہ ہماری ہارٹ بیٹ جو ہے نا یہ ایسے ہو جائے گی۔ اپنی نسلوں کو سیکیور کیجیے۔ اور میں سڑکوں پہ دیکھتی ہوں روڈ ایکسیڈنٹ، ٹریفک غلط چلانے والے، اور پھٹ 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 کرتی چیزیں، اور اس میں 90% ہماری یوتھ ہے۔ گورے تو ہوں گے، وہ ہمیں دکھتے نہیں ہے نا، اصل مسئلہ کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں ادھر ہمارے اپنے ہی ہیں، تو ان کے بھی ہوں گے کچھ نہ مسئلے۔ تو کیا کھایا، کیا کھٹیا، کیا کھویا، کیا پایا؟ پیڑیوں کے بل لوگ چلتے ہیں ان جگہوں پہ آنے کے لیے۔ سر جی سنا رہے تھے کسی کی بات کہ اس نے اپنا سنایا کہ میں اس ملک میں جب آیا تو اللیگل آیا،
کیسے وہ آیا؟ وہ ایک پورا ٹریک بتا رہے تھے کہ اس ملک میں گیا ادھر، اور اس کے بعد اخیر یہ جو گریس ہے نا، وہاں سے یہ پانی کے رستے، وہ کہتے ہیں ہم 3 دوست تھے، اور جب ساری چیزیں کٹھی کار کرا کے ادھر ادھر سے آگے، تو پھر وہاں سے بیچ میں ایک سمندر ہوگا یا دریا ہوگا، اس کا اتنا کوئی حصہ ہے کہ جو تیر کے گزارنا ہوتا ہے، بارڈر جو نقلی جو بارڈر سے آئیں گے تو پکڑے جائیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم پانی میں کودے، یخ ٹھنڈا پانی تھا، اور یہاں تک بتا رہے تھے کہ ہمارے یہ سینوں تک پانی تھا، اور میری جیکٹ جو تھی نا وہ فریز ہو گئی ٹھنڈ کی وجہ سے، اور تیرتے 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 ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں زندہ نہیں رہوں، مجھے پیاس لگ رہی ہے. 2 اور دوست ہیں، وہ بھی دکھ رہے ہیں ادھر ادھر، اور وہ کہتا ہے کہ میری اس وقت کیفیت کیا تھی. مجھے وہ بچپن میں اپنی پاکستان میں سنی ہوئی باتیں کہ جو کافر ہے نا وہ پیاسا مرتا ہے، اور اس وقت بڑی پیاس لگتی ہے. اور یہ وہ ان کو سنا رہا ہے کہ مجھے اس وقت یقین ہو گیا کہ میں کافر ہوں یا میں گناہ گار ہوں، تو میری موت ہونے لگی اور مجھے شدید پیاس لگی ہوئی ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں ہمت میری ختم ہو گئی، میرے اعصاب ختم ہو گئے، شل ہو گئے، اور مجھے یقین تھا میں مروں گا. اور وہ 3 میں سے ایک بندہ کہتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے مر گیا، وہ نہیں سروائیو کر سکا. پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے ادھر اپنے سوچ کے کہ میں مرنے لگا ہوں تو میں نے اللہ سے باتیں کی کہ مجھے معاف کر دے، مجھے ایسے پیاسا نہ مار. وہ کہتا ہے کہ اس طرح کو میں نے کچھ باتیں کی تو میرے اندر نا ایک انرجی سی آئی، پھر مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے ادھر سے نکل کے تو پانی سے باہر آیا ان ملکوں میں آنے کے لیے. پھر آ کے کیا کچھ پاپڑ بیلتے ہیں یہ آپ سب کو پتا ہے. پھر کہاں جا کر کوئی لیگل ہوتا ہے، کوئی ڈالر یا یوروز درختوں پہ لگے ہوئے ہیں. یعنی کبھی آپ سوچیں نا تو الہاکم التکاثر کے بعد ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اور جو واقعہ آپ کو سنا رہی ہوں، ابو بکر، عمر اور دنیا کا سب سے بہترین انسان اکٹھے ہو گئے گھر سے باہر، جس پہ اتنی بات آپ کو کر دی کہ گھر سے باہر کسی مقصد سے آئے تھے. کہا اللہ کے نبی نے بھائی تم کیوں باہر آئے، تم کیوں آئے؟ تو مختلف الفاظ ہیں، لیکن یہاں جو حدیث آپ کو سنا رہی ہوں کا اجو، بھوک. اللہ کے نبی ہمیں بھوک نے باہر نکالا ہے، سخت بھوک لگی ہوئی ہے. تو اللہ کے نبی نے پتہ کیا کہا؟ جس چیز نے تمہیں نکالا ہے نا مجھے بھی آج اسی نے نکالا ہے. گھر پڑے رہے کون پوچھتا ہے آپ کو؟ باہر نکلتے ہیں تو 10 لوگ آپ کو پوچھ لیں گے، چائے پی لو، پانی پی لو، کھانا کھا لو. اپنے گھر میں کسی کو کیا لگے کھایا کہ نہیں کھایا؟ تو ان کو نکلنا پڑا. خیر اللہ کے نبی نے ان دونوں کو ساتھ لیا اور ایک انصاری کے گھر لے گئے. صحابی تھے. ایک روایت میں ان کا نام مالک بن اتحیان آتا ہے، تے کے ساتھ تے یا ہا الف نون. اب وہاں گئے تو وہ گھر پہ نہیں تھے. ان کی بیوی نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی اور ابو بکر اور عمر شہر کی بڑی معروف ہستیاں اور بڑے باعزت لوگ ہیں، تو ان کو کہا کہ آپ ادھر تشریف رکھیں، تو میرا شوہر آنے والا ہے. آپ نے کہا کدھر گیا ہے؟ کہنے لگی پانی لینے گئے ہیں. خیر ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو وہ انصاری صحابی بھی آ گئے. اللہ کے نبی اور صحابہ کو دیکھ کر تو خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ آیا کون ہے ہمارے گھر، جس کی ایک جھلک کے لیے لوگ ترستے ہیں. کہتے ہیں آپ ادھر تشریف رکھیں. فوراً گئے اپنے باغ کی طرف، کھجوروں کا ایک خوشہ توڑا، کچھ پکی کچھ کچی اور کچھ درمیانی کھجوریں تھیں. یعنی آپ کے لیے تر کھجوریں بھی تھیں اس میں اور خشک بھی تھیں. اور اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھا صحابہ کے ساتھ اور کہا کہ اس کو کھائیے، آپ اس کو کھائیں، میں ابھی آتا ہوں. چھری پکڑی تو اپنے کلچر کے مطابق جانور ذبح کرنے گئے. عرب لوگوں کے گھر میں ایک مہمان آ جاتا تھا نا تو بکری نہیں، کبھی کبھی اپنا اونٹ بھی ذبح کر دیتے تھے، اتنے مہمان نواز تھے. کہا کہ میں آتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایاک والحلوب. حلب کہتے ہیں حلیب، دودھ. حلوب کہتے ہیں دودھ دینے والی بکری کو، یعنی وہ جانور جو بھی دودھ دے رہا ہو. بکری جیسے آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کچھ عرصہ تک دودھ جو بکری دیتی ہے. تو آپ نے کہا کہ دودھ دینے والی بکری کو نہ ذبح کرنا. یعنی اب ہمیں کھانا کھلانے کے شوق میں تم اپنی دودھ دیتی بکری کو ذبح کرو، گویا کہ اپنی فیکٹری ختم کر دی، کیونکہ دودھ بیچتے تھے وہ لوگ.
خیر انہوں نے ایک بکری ذبح کی، اسے پکایا اور ان معزز مہمانوں کے سامنے گوشت رکھ دیا۔ یہ ابھی ہو رہا تھا نا سب کچھ۔ 2-3 بہت سارے واقعات ہیں، میں آپ کو آگے جا کے شاید اور بھی سنا سکوں، لیکن ادھر کیا ہے کہ جب سب کھانا کھا رہے ہیں، کھجوریں کھائیں، ٹھنڈا پانی پیا، یہ گوشت کھایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر کی طرف دیکھا اور کہا وہ ذات جس کے قبضے میں میری جان ہے، روز قیامت تم سے آج کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فاقے نے تم کو اپنے گھروں سے نکالا اور تم ان نعمتوں سے خوش ہو کر واپس جا رہے ہو۔ کبھی آپ نے بھی کسی دعوت، شادی، پارٹی سے جاتے ہوئے سوچا یہ پیٹ کیوں اتنا پھرا ہوا ہے؟ وہ تو کبھی کھاتے تھے۔ ہماری تو خوشی، ہمارا غم، ہمارا دین، ہماری دنیا، سوچ لیجئے۔ تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم میں وہ نعمتیں بھی ہیں جو لکھیے وانٹس نہیں، نیڈز کے درجے پہ ہیں، جو خواہشات والی نہیں، ضروریات والی ہیں۔ عموماً ہم کہتے ہیں نا یہ جو گل چھڑے اڑاتے ہیں، فالتو کھاتے ہیں، سنیکنگ ہے، تکے ہیں، کباب ہے، آئس کریم کھا لی، میکڈونلڈ کا برگر کھا لیا، اس کا حساب ہونا ہے؟ نہیں، اس کا تو ہونا ہی ہے۔ جو آپ نے روٹی سالن گھر میں کھایا اس کا بھی حساب ہوگا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اتنی قسم پرسی کے بعد جو ملا، ضرورت کی حد تھی اس وقت جو ملا، اس کا بھی حساب ہے۔ تو وہ نعمتیں جو تکلفات سے بھری ہوئی، 5 کور میل، ایپیٹائزر پہلے، سٹارٹر، یہ پہلے کھائیں پھر بعد میں کھائیں، اب میٹھے کا دور ہے، اب چائے کافی کا دور ہے، آخر میں پھر وہ پھکی اور کیا چونا اور پان کا دور ہے۔ ایک ایک دور پہ پوچھا جائے گا کہ یہ کھا کر تم نے حق کیا ادا کیا تھا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ ہماری آنکھوں پہ جو پردہ پڑا ہوا ہے نا، جو وہ ایک تو وہ کیا ہوتا ہے جس کو موتیا کہتے ہیں نا، کیریٹین نا بولتے ہیں، کیا ہوتا ہے کچھ آنکھ کا پردہ، اس کو عربی کی زبان میں یعنی میڈیکل کی زبان میں کچھ کہتے ہیں نا، اس کو کٹواتے ہیں خود، کبھی کبھی دکھتا نہیں ہے نا لوگوں کو، موتیا ہوتا ہے، پردہ سا آ جاتا ہے، اس کو بس کٹ لگوا کے ہٹاتے ہیں تو وہ ویژن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہماری آنکھوں پہ ایسے ہی پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اور جو اپنے بچوں کو کثرت کے کلچر سے پال رہے ہیں نا، ان کے بچوں کی تو نظر ہی کمزور ہے، اور کہتے ہیں کیا کھائیں، nothing to eat۔ آج یہاں سے اٹھتے ہوئے ذرا سوچیں، انشاءاللہ کل اس آیت کو پورا کریں گے، اللہ نے زندگی دی تو کل اس اسٹڈی کا آخری دن ہے اس لینگ سے، پھر انشاءاللہ تھرسڈے کلاس میں جب سب کے سامنے پورے کورس کی تکمیل ہے تو وہاں جو اللہ نے کہلوایا وہ بھی بات ہوگی۔ لیکن آپ کا معراج کام ہے، فریج کھولیے جو بند ہی نہیں ہو رہا، فریزر کھولیے جس میں سے چیز ڈھونڈی نہیں جاتی، پھر آپ کہتے ہیں جو بازار سے ہی لے آؤ، فریزر سے کون ڈھونڈے، وہ بڑے بڑے جو فریزر ہم نے رکھے ہوتے ہیں نا جس کے اندر چیز گئی تو وہ ایک قسم کا قبرستان ہی ہے ہمارے کھانوں کا، کتنی مرغیاں اس میں ڈمپ ہیں اور کتنے اس میں بکرے دبے ہوئے ہیں ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ اور دنیا ہماری باہر تک، اور دین، میں سوچتی ہوں کہ اتنی چیزوں کو جاننے کے بعد دل کی دنیا اگر میری آپ کی نہیں بدلنی تو باہر والوں سے آپ کو کیا امید ہے؟ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو جائے۔ آج کتنے کافی ہے، بریک کا ٹائم ہو گیا بچوں کی، اور کل اس مسجد میں ہمارا انشاءاللہ اس سمر کورس کا آخری دن ہے، آگے کیا ہونا ہے وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ اور کل کے بعد پرسوں سنڈے ہے، آپ سبھی جانتے ہیں، آپ لوگوں کا مینا بازار ہے۔ اس وقت آپ کے اسکول کو آپ کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اب ہم اپنی اس لمٹ کے اوپر کھڑے ہونے والے ہیں کہ جس کے بعد اب آپ کی مرضی ہے۔ آج یہاں سے اٹھتے ہوئے ایک آپ کو گول دے رہی ہوں میں کہ سمر کورس کے بعد آپ ظاہر آپ کی کچھ چھٹیاں ادھر میرے حال 2 ویک کی اگست میں کچھ چھٹیاں، سپٹمبر سے نارملی فرسٹ سیشن شروع ہوتے ہیں نا، اب یہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ چاہیں تو اپنی نئی جگہ جو اللہ نے آپ کے نام لکھی ہے، ابھی لکھ دی ہے،
اب آپ نے اس کو بس اس میں اپنے قدم رکھوانے ہیں. جتنی جلدی ہم کلیکشن کر کے ان کو دیں گے تو پیسے مل جائیں گے. چابی تو پیسوں کے بعد ہی ملنی ہے نا. جیسے بات منگنی تو ہو جاتی ہے تو رخصتی تو تبھی کرتے ہیں نا جب ہوتی ہے. تو اپنے دوستوں اپنے ساتھیوں اور اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ میں کیا دے سکتی ہوں کیا کرتی ہوں. فوری اس کے اوپر آپ رابطہ کریں جن لوگوں کو بھی اسائن کیا گیا ہے. اگر آپ کو کوئی اپڈیٹس چاہیے تو سسٹر سائمہ سے پوچھ لیجئے. اور اس سلسلے میں آپ یہ تو اگست کا مہینہ اس کا ایک گول آپ کو دے رہی ہوں کہ اپنے پیاروں کے ساتھ خود اس کو ڈیل کیجئے. کیونکہ جب ہم پروگرامز کوئی کرتے ہیں تو اس میں کئی چیزیں سامنے ہکپس آ جاتے ہیں نا. تو پہلے تو اپنے آپ کو دیکھیے اور پھر اس کے بعد دوسرے. جس نے فائدہ اٹھانا ہے جن کا وہ کام ہے وہ نہ کریں گے دوسرے نہیں. اور اس کو اچھے دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی دے. میری خواہش ہے کہ ہم سپٹمبر کی 1 تاریخ کو اس جگہ پہ ہوں انشاءاللہ. جزاک